اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میرے مارگ میں جان توڑ سنگھرش کرنے کے لیے اور میری خوشی کی طلب میں وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کے ساتھ دوستی کی بنیاد ڈالتے ہو، حالانکہ جو ستیہ تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں، اور ان کا ویوہار یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس اپرادھ میں وطن سے نکالتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو۔ تم چھپا کر ان کو میتری پورن سندیش بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کھلم کھلا کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں۔ جو ویکتی بھی تم میں سے ایسا کرے وہ یقیناً سنمارگ سے بھٹک گیا۔ إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون۔ ان کی ریتی تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں دکھ دیں۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح انکار کرنے والے ہو جاؤ۔ لا تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير۔ قیامت کے دن نہ تمہاری ناتے داریاں کسی کام آئیں گی نہ تمہاری سنتان۔ اس دن اللہ تمہارے بیچ جدائی ڈال دے گا اور وہی تمہارے کرموں کا دیکھنے والا ہے۔ كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم والوں سے صاف کہہ دیا، ہم تم سے اور تمہارے ان الہوں یعنی اپاسیوں سے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو بالکل بیزار ہیں۔ ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے بیچ ہمیشہ کے لیے دشمنی ہو گئی اور ویر پڑ گیا جب تک تم اس سے الگ اکیلے اللہ پر ایمان نہ لاؤ۔ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے الگ ہے کہ میں آپ کے لیے معافی کی پرارتھنا ضرور کروں گا اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ پراپت کر لینا میرے بس میں نہیں ہے۔ اور ابراہیم کے ساتھیوں کی دعا یہ تھی کہ اے ہمارے رب، تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی اور ہم نے رجوع کر لیا اور تیرے ہی پاس ہمیں پلٹنا ہے۔
ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، ہمیں انکار کرنے والوں کے لیے فتنہ نہ بنا دے، اور اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، بے شک تو ہی پربھتوشالی اور تتودرشی ہے۔ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ انہی لوگوں کے کام کرنے کے طریقے میں تمہارے لیے اور ہر اس ویکتی کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور انتم دن کا امیدوار ہو۔ اس سے کوئی منہ پھیرے تو اللہ نسپرہ اور اپنے آپ میں خود پرشنسنی ہے۔ اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ واللہ قدیر واللہ غفور رحیم۔ اسمبھو نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے بیچ پریم ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے۔ اللہ بڑی سامرتھیہ رکھتا ہے اور وہ بڑا معاف کرنے والا اور دیاوان ہے۔ ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دھرم کے معاملے میں تم سے یدھ نہیں کیا ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون۔ وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دھرم کے معاملے میں یدھ کیا ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہیں نکالنے میں ایک دوسرے کی سہایتا کی ہے۔ ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بإیمانہن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب ایمان والی عورتیں گھر بار چھوڑ کر تمہارے پاس آئیں تو ان کے ایمان والی ہونے کی جانچ پڑتال کر لو، اور ان کے ایمان کی واستوکتا تو اللہ ہی بھلی بھانتی جانتا ہے۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ ایمان والی ہیں تو انہیں کافروں کی اور واپس نہ کرو، نہ وہ کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ کافر ان کے لیے حلال۔ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں پھیر دو، اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو، اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رہو۔ جو مہر تم نے اپنی کافر عورتوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلم بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لیں۔ یہ اللہ کا آدیش ہے، وہ تمہارے بیچ فیصلہ کرتا ہے اور وہ بڑا جاننے والا اور تتودرشی ہے۔
فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون۔ اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کافروں سے واپس نہ ملیں اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے گئے مہروں کے برابر ہوں، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم۔ اے نبی، جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کی پرتجھیا کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، ویبھچار نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی آروپ گھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی بھلے کام میں تمہاری آگیا کا النگھن نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے معافی کی دعا کرو، یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور دیاوان ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ کا پرکوپ ہوا ہے، جو آخرت یعنی پرلوک سے اسی طرح نراش ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر نراش ہیں۔